آج وہ مجلس میں موجود ہیں اور انہی کی طرف سے یہ اہتمام ہے کہ ان کے والدین کی ایصال ثواب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ پروردگار انہیں جزائے خیر دے اور آپ تمام حضرات کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آزمائش الہی میں، یہ ہے آزمائش الہی، واقعاً آزمائش ہے۔ میں ایک مثال اور عرض کر دوں، کبھی کبھی مثال ہی مثال میں بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور مثال ہی مثال میں تقریر لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ فطرت کا جائزہ لیں، فطرت انسانی کیا ہے۔ ایک مثال آپ ہر گھر میں مشاہدہ کریں گے، توجہ شاید نہ کی ہو، توجہ کر لیجئے گا۔ اولاد کے سر پہ جب تک ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے، کیا عیش کی نیند ہوتی ہے۔ ادب ہے، احترام ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب بیٹا یا بیٹی سو گیا، اب لاکھ باپ پکارے یا ماں پکارے، پکار سننے کے بعد بھی نماز کے لیے پکاریں آپ یا اسکول بھیجنے کے لیے پکاریں، جگائیں، وہ ایک ناز کے ساتھ ماں کی یا باپ کی آواز سن کر کروٹ لیں گے اور پھر سو جائیں گے، ایک ناز کے ساتھ۔ وہ خواب شیریں میں مبتلا ہے، اور ماں باپ جو ہیں ان کے لیے بے چین ہیں۔ یہی جب بڑے ہوں گے اور صاحب اولاد ہو جائیں گے، وہی بیٹی جو ماں یا باپ کے بار بار کی آواز پر نہیں اٹھتی تھی، اس کے ہاں جب اولاد ہوگی تو بچے کی ایک ذرا سی آہ اور کراہ پر بیدار ہو جائے گی، اب اس سے سویا نہیں جائے گا۔ توجہ ہے۔ فطری طور پر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اسی لیے کہیں ماں باپ کے لیے اتنی زیادہ ہدایتیں نہیں ہیں کہ بچوں کا خیال رکھو، بچوں کو ہدایتیں دی گئی ہیں کہ ماں باپ کا خیال رکھو۔ اس لیے کہ فطری طور پر ہم نے ماں باپ کے دل میں ڈال دیا ہے، وہ تو خیال رکھیں ہی گے، لیکن آپ کے دل میں ان کی محبت کم رکھی اور اس کے بعد فریضہ عائد کر دیا کہ آپ ماں باپ کا خیال کیجئے گا۔ تو ماں باپ کا احترام، ادب، لحاظ، ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک واجبات میں سے ہے، اہم میں واجبات میں سے